الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کے دوسرے سبق میں آج ہماری حدیث مبارکہ زیر بحث ہے 4927 نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مثل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دنیاوی زندگی کو قید خانے کے ساتھ مثال دی گئی ہے کہ مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ جیل میں زندگی کاٹتا ہے، اور کافر کے لیے ایسے ہے جیسے وہ جنت کی زندگی گزار رہا ہو۔ یعنی مومن دنیا میں کتنا ہی آرام اور سکون کے ساتھ ہی کیوں نہ رہ رہا ہو، مگر آخرت کے مقابلہ میں دنیا قید خانے کی مانند ہے کہ جس میں مومن دل نہیں لگاتا، کہ جیل میں اگر کسی کو کتنا ہی آرام کیوں نہ ہو لیکن جیل پھر بھی جیل ہے اور اس سے انسان چھٹکارا چاہتا ہے۔ اسی طرح مومن دنیا میں آرام، سکون اور راحت کی زندگی بھی گزار رہا ہو تو پھر بھی اسے فکر آخرت کی رہتی ہے کہ میرا اصل مقام آخرت ہے، جنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی جگہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا اس کے لیے قید خانے کی مثل ہوئی، اور کافر اگرچہ کتنی تکلیف کے ساتھ ہی دنیا کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو، لیکن آخرت کے مقابلہ میں کافر کے لیے دنیا جنت ہے، آرام ہے، اس اعتبار سے کہ کفر کے سبب آخرت میں تو اسے جہنم کا عذاب ہونا ہے اور کنفرم ہونا ہے، تو پھر دنیا میں جتنی بھی اس کی تکالیف ہیں یہ جہنم کے برابر نہیں ہو سکتی، دوزخ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو آخرت اس کے لیے دوزخ ہے اور دنیا میں اس کے لیے آسائشیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اور اس کو قید خانے کے ساتھ جو مثال دی گئی ہے مومن کی زندگی کو، چند ایک اور طرح سے بھی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا جیل میں جو قیدی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کھا پی سکتا، وہ جو کچھ کھائے پیے گا وہ جیلر یا جیل کی انتظامیہ کی مرضی سے کھائے پیے گا۔ تو مومن کی زندگی قید خانہ اس طرح ہے کہ دنیا میں رہ کے یہ نہیں ہے کہ جو آئے یہ کھاتا ہی چلا جائے، اس کے لیے حلال اور حرام کا فرق ہے۔ جیسے جیل کا قیدی جیل انتظامیہ کی مرضی سے کھانا کھا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، تو مسلمان کی زندگی دنیا میں جیل اس طرح سے ہے مثال کہ یہ صرف حلال چیزیں جو اللہ رسول کی مرضی ہیں وہ کھا سکتا ہے، اور جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں ان کو یہ نہیں کھا سکتا۔ تو یہ جیل کے ساتھ ایک مثال کی مشابہت ہو گئی۔ اسی طرح جو جیل میں قید بندہ ہے وہ اپنی مرضی سے رہ نہیں سکتا، یعنی جیلر ایک کمرے سے اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے تبدیل کر دے، اگر کسی جگہ کچھ آرام تھا وہ تکلیف دہ جگہ میں اسے بدل دے، یا اس کی جو ٹائمنگ کسی بندے کے سونے کی ہے اس وقت اسے وہ سزا میں بلا لے، اسے ملاقات کے لیے بلا لے، کسی اور انویسٹیگیشن میں اسے بلا لیا جائے، تو گویا کہ جیل میں بندہ اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتا۔ تو مومن کی زندگی دنیا میں جیل اس اعتبار سے ہے کہ یہاں بھی یہ سارے اپنے رہن سہن کے معاملات اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ کام چھوڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے حرام کیے ہیں۔ یعنی جتنے بھی اس کے معاملات ہیں جو اللہ رسول نے جن چیزوں کو اختیار کرنے
یا چھوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ رسول کی دی ہوئی ڈائریکشن کے مطابق، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات اور دین کے مطابق یہ زندگی گزارے گا، اپنی من مانی سے نہیں کہ جو دل میں آئے کرتا جائے، جو جی میں آئے کھاتا جائے، اور معاملات ہیں تو حلال حرام جائز ناجائز ایک کر دے، کاروبار ہے تو وہ جیسے جی چاہے کرے، مال ہے وہ اپنی مرضی سے حاصل کرے، رشتوں کو اپنی مرضی سے نبھائے نہ نبھائے، ایسا آزاد نہیں ہے انسان دنیا کی زندگی میں۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی دنیا کی جو مسلمان کی زندگی ہے اسے جیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر دنیا میں مسلمان آرام، سکون، راحت اور بڑی نعمتوں میں اگر تلذذ حاصل کر رہا ہو اور آرام کی زندگی بھی گزار رہا ہو، تو پھر اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کی مسلمان کی زندگی ایسے کی تو جیل کے ساتھ مثال نہیں ہے، تو اس کی زندگی بھی جیل کی مثال ہی ہے۔ یعنی ایک طرف دنیا کی زندگی کی نعمتیں ہیں، ایک طرف آخرت کی زندگی کی نعمتیں ہیں، تو جہاں اسے آخرت کی زندگی کی نعمتیں ملنی ہیں، اب دنیا کی زندگی کی طرف اگر دھیان کر کے دیکھے گا تو اسے جیل ہی سمجھے گا۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ آخرت میں جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جنت کی کوئی نعمتیں استعمال کریں گے، جنت میں جب جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کوئی دکھ تو نہیں ہوا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، وہ بندہ کہے گا نہیں نہیں باری تعالیٰ مجھے تو کبھی کوئی دکھ ہوا ہی نہیں۔ یعنی ایسے بندے سے اگر پوچھا جائے جس نے دنیا کی ساری زندگی میں مصیبتیں، مشکلات اور پریشانیاں اور دکھ کاٹے ہوں، جب یہ بندہ جنت میں جائے گا، اس سے پوچھا جائے کہ تو نے کچھ دکھ تو نہیں سے مشکلات تو نہیں آئیں، تو یہ بندہ کہے گا نہیں نہیں باری تعالیٰ مجھے تو کوئی دکھ ہوا ہی نہیں، میں تو ہوں ہی نعمتوں سے۔ تو آخرت کی ایک نعمت اگر مل جائے گی تو وہ دنیا کے سارے دکھ بھول جائے گا۔ اسی طرح اگر جو لوگ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، حضور فرماتے ہیں اگر ان میں سے کسی کو پوچھا جائے گا کہ تمہیں کچھ سکھ بھی نصیب ہوا ہے، کہ جس نے ساری زندگی ناز و نعمت میں اور اپنی مرضی سے عیش و عشرت میں گزاری ہوگی، آخرت میں جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تجھے کوئی آسائش بھی کبھی ملی ہے؟ تو وہ کہے گا میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اسی طرح عذاب ہی سہ رہا ہوں، میں نے تو کوئی سکھ ہی نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ جہنم کی زندگی ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ کافر جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، تو جتنی بھی دنیا میں مشکلات اس کے لیے آ بھی جائیں تو اس کے لیے جنت کی مانند ہے۔ اور اگر مسلمان دنیا میں جتنا آرام سے بھی رہے تو آخرت کے مقابلہ میں اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی جہنم کی مانند ہے۔ چلو مختصر کر لی۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یؤتی بها فی الدنیا ویجزی بها فی الآخرہ واما الکافر فیطعم بحسنات ما عمل بها للہ فی الدنیا حتی اذا افضى الى الآخرۃ لم یکن له حسنۃ یجزی بها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن پر کچھ بھی ظلم نہیں فرمائے گا، اور اس کی نیکیوں کا دنیا میں بھی اسے بدلہ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اور جو کافر ہے وہ اپنے اچھے اعمال کی بدولت دنیا میں کھلا پلا دیا جاتا ہے جو اس نے اچھے اعمال اللہ کے لیے کیے ہوتے ہیں، اور آخرت میں جب وہ حاضر ہوگا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دوہرا کرم ہے مسلمان پہ کہ وہی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی دیتا ہے، کفار کو بھی دیتا ہے، اور کفار کو جو نعمتیں دے رہا ہے تو جو ان کے اچھے اعمال ہیں اس کے بدلے میں یہ نعمتیں کٹ جائیں گی،
اور ان کا حساب برابر ہو جائے گا. آخرت میں خالی ہاتھ جائیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگی جن کی انہیں جزا دی جائے، اور پھر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اور مسلمان جائیں گے تو ان کی ساریاں نیکیوں کے دفتر ان کے پاس ہوں گے اور ان کو جزا دی جائے گی. یعنی دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ ان کی کاٹی نہیں جائیں گی اور ان کو اجر آخرت میں دے دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور خاص طور پہ اس کا فضل ہے. یعنی کافر کی دنیاوی تکالیف آخرت کے عذاب کو کم نہیں کرتی. جیسے ملزم اگر کوئی حوالات میں کچھ دن رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے خلاف فیصلہ ہو، اسے سزا سنائی جائے، تو اس سزا میں جتنے دن وہ حوالات میں رہا ہو وہ اس کے نہیں کاٹے جاتے، سزا اس کی بعد میں ہوتی ہے. تو ایسے ہی کافر کی زندگی ہے کہ دنیا میں رہ کے اس نے کچھ اچھے اعمال کیے بھی ہیں تو ان کے بدلے اللہ نے نعمتیں دے دی، اور آخرت میں جائے گا تو وہ عذاب سہے گا. اور جو مومن ہے یہ آخرت میں جب پہنچتا ہے تو دنیا میں جو اس کی مشکلات ہیں وہ اس کی برائیوں کو مٹا دیں گی. جو انسان کی خطائیں ہیں، گناہ ہیں، مشکلات اور مصائب جو آتے ہیں انسان کو، تو وہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے مسلمان کو تو اللہ اس کے بدلے بھی اس کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بلکہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان ایک جیب میں کوئی چیز ڈالے اور دوسری جیب میں اسے تلاش کرے. یعنی اچانک سے جیسے ہو جاتا ہے کہ ہم ایک جیب میں کچھ رکھا ہوتا ہے، پھر اسے ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو دوسری جیب میں ہاتھ ڈال دیں، تو جب خالی ہاتھ لوٹتا ہے تو اچانک سے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، حالانکہ فوراً دوسری جیب میں ہاتھ لگاتے ہیں وہ چیز مل جاتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں جو مومن کو اتنی سی پریشانی ہوتی ہے کہ ایک جیب میں چیز ڈالی ہوتی ہے دوسری میں تلاش کرتا ہے، خالی ہاتھ جب ہوتا ہے تو یہ پریشان ہوتا ہے، فوراً وہ چیز مل بھی جاتی ہے تو اتنی سی اسے جو ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو مسلمان دنیا میں جو تکالیف اور مصائب سہتا ہے یہ بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور آخرت میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو یہ ایسے انداز میں پیش ہوگا کہ اس کے گناہ نہیں ہوں گے. اسے ایک چھوٹی سی اور ایک مثال کے ساتھ سمجھا جائے. یہ بھی ایک روایتی ہے کہ بلکہ ایک حکایت ہے کہ ایک بندہ کافر تھا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. اس حکایت کے ساتھ اس مفہوم کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کافر کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی فیملی سے تقاضا کیا کہ مجھے اگر مچھلی کھلا دیں تو جی کرتا ہے کہ مچھلی کھا لوں. اب گھر والے جو تھے مچھلی کی تلاش میں نکل پڑے. ایک جگہ پانی تھا، وہاں وہ مچھلی تلاش کر رہے تھے تو اللہ پاک نے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ جہاں وہ مچھلی تلاش کر رہے ہیں وہاں مچھلی نہیں ہے. اب ان کے جال میں، ان کے کپڑے میں، یا جس چیز کے ساتھ وہ تلاش کر رہے ہیں کہیں سے مچھلی لا کے ان کو دے دو. تو جبریل نے مچھلی ان کے اس کپڑے میں ڈال دی، انہوں نے پکڑی اور پکائی، اپنے اس بندے کو، بیمار کو کھلائی. جب جی بھر کے اس نے کھانا کھا لیا تو ہچکی آئی اور اس کی روح نکل گئی، بندہ مر گیا. اسی طرح ایک بندہ مومن کو موت آ رہی تھی، موت کا وقت قریب تھا، اس نے خواہش کی کہ مجھے شہد پلا دیں. تو گھر والوں نے تلاش کیا پوری آبادی میں، کہیں سے تھوڑا سا شہد مل گیا. جب ملا تو انہوں نے پیالی میں ڈال کے اس اپنے بیمار کو یا قریب المرگ کو وہ شہد پلانے لگے. تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ وہ شہد پینے نہ پائے. تو جبریل آئے، انہوں نے پر مارا، وہ پیالہ ہاتھ میں آنے کی بجائے گر گیا اور وہ شہد سارا زمین پہ گر گیا. اب اس کو ہچکی آئی، اس نے کہا مالک تیری رضا سے، اگر تو نے ایسے ہی چاہا ہے تو میں پھر بھی راضی ہوں. ہچکی آئی اور وہ بندہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ تیری حکمتیں، جیسے تو نے حکم فرمایا ویسے ہی ہونا ہے اور جانتا بھی تو سب کچھ بہتر ہے، لیکن یہ کیا کہ ایک تیرا فرما بردار بندہ تھا، شہد کا گھونٹ اسے نصیب نہ ہوا، اور دوسرا نافرمان کافر تھا، اسے مچھلی بھی فرشتوں کے ذریعے انتظام کر کے کھلائی گئی. تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو بندہ کافر تھا اس کے کچھ اعمال اچھے تھے، اس کی ہر اچھائی کا بدلہ دنیا کی نعمتوں کے ذریعے میں نے لوٹا دیا. ابھی اس کے کھاتے میں ایک اچھائی باقی تھی
تو میں نے دنیا کی ایک نعمت دے کے اس اچھائی کا بدلہ بھی اتار دیا، اب یہ خالی ہاتھ میرے پاس آ رہا ہے، اور اب یہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ توحید کا اس نے اعتراف نہیں کیا، اس نے مانا نہیں ہے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو آخرت میں مجھے اس کی نیکی کا بدلہ دینا پڑے، اور میں کسی کا احسان رکھتا تو ہوں نہیں، تو دنیا میں اس کی نعمتوں کے جو اچھے اس کے کام تھے اپنی نعمتوں کے ذریعے اس کو بدلے لوٹا دیے۔ اور وہ بندہ مومن تھا، اس نے دنیا میں ساری زندگی میرے حکموں کے مطابق رہ کر گزاری ہے، اور پھر بشریت کے تقاضے کے مطابق کچھ اس سے غلطیاں بھی ہوتی رہیں، اور میں نے اسے جو تکالیف دی ہیں ان تکالیف کے ذریعے اس کے گناہ مٹتے رہے، معاف ہوتے رہے۔ اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اور ابھی ایک گناہ، ایک خطا، ایک لغزش اس کے کھاتے میں باقی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے اور گناہوں کا بوجھ ابھی بھی اس کے کندھوں پہ اور آخرت میں اسے کوئی عذاب ہو، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ ایک تکلیف کا جھٹکا اور اسے صحیح، لیکن اس کے بدلے میں اس کا وہ خطا مٹا دوں گا، آخرت میں وہ پاک ہو کر میری بارگاہ میں آئے گا، اور میں اس بندے کو اپنی رضا کی جگہ جنت اس بندے کو عطا فرماؤں گا۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں کبھی مشکلات آ جاتی ہیں، مصائب آ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی کام ہمارے چاہنے اور توجہ کے باوجود نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایمان میں، ایقان میں، بھروسے میں، توکل میں کوئی فرق آ گیا، بلکہ کہ رب کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ نہ دے کر بھی احسان ہی کر رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور جن کو دے رہا ہوتا ہے ان پر بھی احسان ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں راضی بارضا رہنا یہ دنیا کی زندگی کو بھی آسان کر دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی کو بھی آسان کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔